ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک کبوتر اور ایک کبوتری رہتے تھے۔ کبوتری انڈوں پر بیٹھی تھی اور کبوتر اس کے لیے روز کھانا لے کر آتا تھا۔ وہ روز کھانا لا کر کبوتری کو کھلاتا تھا۔ ایک دن وہ ایسے ہی کھانا لینے کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک گدھا رو رہا ہے۔ وہ اس گدھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اداس ہے، تو گدھے نے اس کو بتایا کہ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے کوئی اپنا دوست نہیں بناتا اور میں اس وجہ سے اداس ہوں۔ کبوتر نے اس کی بات سن کر کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کا دوست بن جاتا ہوں، اور یوں وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ وہ دونوں جنگل میں تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک سانپ تھا۔ انہوں نے سانپ کے پاس جا کر بھی کہا، کیا آپ ہمارے دوست بن جاؤ گے؟ سانپ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا لی اور یوں وہ تینوں اچھے دوست بن گئے۔ اب وہ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ کبوتر وہاں سے دانا لے کر واپس آیا اور اس نے کبوتری کو ساری بات بتائی کہ آج مجھے 2 دوست ملے، ایک گدھا تھا اور ایک سانپ۔ کبوتری بھی اس کی بات سن کر خوش ہو گئی کہ آپ نے ان کے ساتھ دوستی کر کے اچھا کیا۔ وہ دونوں ایسے ہی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شکاری کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر 2 کبوتر ہیں اور ان کے انڈے بھی ہیں۔ اتنے میں وہاں شام ہو گئی۔ شکاری لکڑیاں لینے چلا گیا کہ وہ وہاں پر آگ جلا کر روشنی کر لے گا۔ جب وہ لکڑیاں لے کر آیا اور اس نے آگ جلائی تو کبوتر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ اب آگ جلا کر ہمارے انڈے لینے آیا ہے۔ کبوتر جلدی سے وہاں سے اڑا اور اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر آیا اور یوں اس نے جلدی جلدی وہ آگ بجھا دی۔ اب کافی وقت ہو چکا تھا۔ شکاری نے سوچا، یہ انڈے میں صبح ہی اٹھا لوں گا، ابھی میں سو جاتا ہوں۔ شکاری وہاں ٹیک لگا کر سونے لگا۔ کبوتر وہاں سے اڑا اور جلدی سے وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور اس نے گدھے اور سانپ کو جا کر ساری کہانی بتائی اور اس سے کہا کہ شکاری ہمارے انڈے اٹھانا چاہتا ہے، آپ میری مدد کرو۔ گدھا اور سانپ یہ کہانی سن کر کافی پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اگلی صبح جب شکاری نے دیکھا کہ کبوتر وہاں نہیں ہے تو وہ انڈے اٹھانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی طرف سانپ بڑھتا آ رہا ہے، ساتھ میں کبوتر اور گدھا بھی ہے، تو شکاری وہاں سے ڈر کے جلدی جلدی بھاگنے لگا اور اس نے اس انڈوں کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ یوں اس کبوتر کے انڈے بچ گئے۔